میں یہ نہیں کہتا کہ برتھ ڈے سیلیبریشن کرنا ناجائز و حرام نہیں، بالکل جائز ہے، بالکل منا سکتے ہیں آپ، لیکن اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ۔ کیا ہے اسلامی نقطہ نظر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایوری منڈے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا حضور آپ ہر پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وجوہات بیان فرمائی، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے پیر کے دن پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا سب سے پہلا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اپنے یوم پیدائش پر، آپ اپنے برتھ ڈے پر اللہ کے لیے روزہ رکھو، کہ تمہارا یہ روزہ رکھنا تمہارے برتھ ڈے سیلیبریشن کرنے کا سب سے بہترین، سب سے بڑا طریقہ ہے، کیونکہ یہ طریقہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلے یہ کام۔ دوسرا کام یہ کرو کہ اس دن رب کے دربار میں کم از کم 2 رکعت شکرانہ پیش کرو۔ عرض کرو مالک تیری مرضی تھی، تو چاہتا تو مجھے جانور بنا دیتا، کتا بلی بنا دیتا، لیکن تیرا کرم کہ تو نے مجھے افضل المخلوقات یعنی انسان بنایا، اور اس پر بھی کرم والا کرم یہ کہ چاہتا تو مجھے کسی اور مذہب کا ماننے والا بنا دیتا، لیکن کرم یہ ہے کہ تو نے مجھے اسلام کا ماننے والا بنا، اور اس پر کرم، مزید کرم یہ ہے، چاہتا تو آدم کی امت کا مسلمان بناتا، چاہتا تو ابراہیم کی امت کا مسلمان بناتا، چاہتا تو موسیٰ کی امت کا مسلمان بناتا، لیکن تیرا کروڑ ہا کروڑ شکر یہ کہ تو نے ہمیں کسی اور کی امت کا مسلمان نہیں بنایا، بلکہ اپنے محبوب کی امت کا مسلمان بنایا۔ اس طور پر کبھی خدا کے دربار میں شکرانہ پیش کیا نہیں، یہ تصور نہیں ہے ہمارے پاس۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے یوم پیدائش پر بھوکوں کو تلاش کرو اور انہیں کھانا کھلاؤ، کہ اسلام کی بڑی بڑی خوبیوں میں سب سے بہترین خوبیہ ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور کی بارگاہ میں اس کے میرے آقا میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں کون سی نیکیاں کروں جو اللہ کو پسند ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ دونوں کام ہم نہیں، سلام میں کیوں کروں، وہ کرے گا خود سے، میں کیوں خود سے کروں؟ نہیں، یاد رکھیے یہ شیطانی سوچ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارہا صحابہ اس پلاننگ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے حضور کے انتظار میں کہ آقا آئیں گے تو ہم پہلے سلام کر کے ثواب کے زیادہ حقدار بنیں گے، لیکن صحابہ فرماتے ہم جب بھی یہ تصور لیے بیٹھتے تھے حضور نے کبھی موقع نہیں دیا، بلکہ حضور تشریف لاتے تھے تو ہمیں موقع دیے بغیر سب سے پہلے خود ہی سلام کرتے تھے۔ مجھے بتائیں اللہ کی کائنات میں خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، باوجود اس کے وہ سلام میں پہل کرنے میں سب سے آگے، اور ہم یہ کہ ہم کیوں سلام، وہ چھوٹا ہے وہ کرے گا، وہ عمر میں کم ہے وہ کرے گا، وہ بہو ہے وہ کرے گی، وہ داماد ہے وہ کرے گا، وہ چھوٹا بھائی وہ کرے گا۔ نہیں، یاد رکھو سلام کرنے سے گریز کرنے والا چاہے جتنی بڑی عمر والا ہو اس سے چھوٹا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے سلام میں پہل کرتا ہے وہ آدمی چاہے عمر کم ہی کیوں نہ ہو وہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ سلام کو عام کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تو تیسرا عمل یہ ہے کہ تم اپنے یوم پیدائش پر بھوکوں کو تلاش کرو اور انہیں کھانا کھلاؤ۔ مگر افسوس بڑی کڑھ ہیں اس حوالے سے، یوم پیدائش پر بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں پر معاملہ یہ ہے
کہ جو کیک کٹا ہے اس کو بھی جن لوگ کو بلایا ہے کھانے نہیں دیتے، وہ اس کے منہ پر پھینک رہا گے، وہ اس کے کپڑوں پر مار رہا گے، وہ اس کو پیروں کے نیچے کھندل رہا گے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جس کیک کے ذریعے سے، جس غذا کے ذریعے سے تم کسی کے پیٹ کی آگ کو بجھا سکتے تھے، تم کسی غریب بچے کی للچائی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کر اس کے منہ میں کیک کا لقمہ رکھ دیتے، اس کے دل سے دعا نکلتی، اللہ تیری عمر کو بڑھا دیتا، اللہ تیری عمر میں برکت دے دیتا۔ مگر افسوس، بجائے کسی غریب کو کھلانے کے تو اسی کیک سے ایک دوسرے پر پھیکم پھاکی کر کے اللہ کی دی ہوئی غذا کا احترام اپنے پیروں تلے کچلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سال، جس سال وہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہا ہے، یہ اس بات کا اعلان نہیں ہے کہ اس کی عمر 25 سال کی ہو گئی، یا اس کی عمر 30 سال کی ہو گئی، یا اس کی عمر 40 سال کی ہو گئی، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی زندگی سے 40 سال ختم ہو گئے، 30 سال ختم ہو گئے، 25 سال ختم ہو گئے۔ ارے کیا کوئی اپنے بینک بیلنس سے پیسہ کم ہو جانے پر سیلیبریشن کرتا ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ نہیں، اس کو تو افسوس ہوتا ہے۔ تو سنو، تمہاری زندگی سے تمہارے 40 سال کم ہو چکے ہیں، تم اس کی خوشی منا رہے ہو؟ نکڑوں پر کیک کٹوا کر اور کیک کاٹنے کے بعد کھانے سے زیادہ لوگوں کے منہ پر مار کر تم خوشی کا اظہار کر رہے ہو۔ ارے اگر تم نے صرف اس لفظ پر غور کر لیا ہوتا، لفظ سالگرہ پر، تو آپ کبھی اس انداز سے یہ معاملہ نہیں کرتے۔ اس لیے کہ سالگرہ کا کیا مطلب ہے بتا مجھے؟ سال گرہ، سال جو سال گر گیا، جو سال چلا گیا، جو سال ہاتھ سے نکل گیا، آپ اس کو نام لے کر یاد تو کر رہے، سال گرا، اور اسی کی خوشی بھی منا رہے، سال کی گرنے پر کوئی خوشی منا